اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عبادات ہی کے اوپر زور دیں، دین اسلام کے اندر تو عبادات صرف 25% 75% معاملات ہیں میرے بھائی۔ مکمل طور پر ایک شخص کامیاب تب ہوگا کہ وہ اپنے عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی پرکھتا ہو، اپنے معاملات کی بھی جانچ پڑتال کرتا ہو کہ آیا میرے معاملات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ میں اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف طریقوں سے جو اپنے معاملات کر رہا ہوں، کوئی حقوق کی صورت میں، تجارت کی صورت میں، جتنی بھی معاملات کی صورتیں بن رہے ہیں، آیا میں وہ دین اسلام کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یا ان معاملات میں روز بروز میں رب العالمین کی نافرمانی کر رہا۔ اگر ہم نے معاملات میں رب العالمین کی نافرمانی کی تو پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہوا تھا وہی ہمارے ساتھ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کے اندر رہنے والی، بڑی ثروت والی، بڑے مالدار لوگ، خوش و خرم لوگ، لیکن معاملات میں انتہائی تنزلی کا شکار۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ میری قوم ناپ تول کے اندر کمی نہ کیا کر، بہت سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اس کے باوجود بھی آپ دھوکہ کر کے مال لے رہے ہو کسی کے ساتھ۔ تجارتی دھوکہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا میرے بھائی۔ رب العالمین نے ان کو کیسے عذابات دی؟ بعض روایات میں آتا ہے ان کے اوپر زلزلہ آیا، چیخ و پکار آئی اور پوری قوم مر گئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رب العالمین نے پہلے ان کے اوپر گرمی چھوڑ دی تو اپنے اوپر پانی ڈالنے لگے، پھر اچانک دیکھا کہ ایک سائبان آ گیا، بادل نے ایک سائبان کی شکل اختیار کی تو پوری قوم ایک امید لے کر اس سائبان کے نیچے ہو کہ ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ جب پوری قوم اس سائبان کے نیچے ہو گئی تو رب العالمین نے اوپر سے آگ برسا دی اس کو۔ کس وجہ سے میرے بھائیو؟ معاملات ٹھیک نہیں تھے ان کے۔ معاملات میں وہ کیا کرتے تھے؟ دھوکہ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے وہ۔ رب العالمین نے ان کے اوپر زلزلے، ان کے اوپر چیخ و پکار، ان کے اوپر آگ جیسے عذابات برسا دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم شعیب کا ایک شخص تھا، وہ ناپ تول میں بہت کمی کیا کرتا تھا، بہت حد سے تجاوز آگے بڑھ گیا تھا، تو رب العالمین نے اس کو بمع اہل و عیال زمین کے اندر دسا دیا، ایسے عذابات نازل۔ رب العالمین جس قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کے اندر سود وغیرہ جو ہے عام کر دیتا ہے، وہ سودی معاملات کے اندر پڑ جاتے ہیں میرے بھائی۔ اور پھر رب العالمین کی طرف سے سود تو رب العالمین کے ساتھ جنگ ہے ایک قسم کی، اور جب بندہ اپنے رب کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو رب العالمین کا مقابلہ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح نہیں کر سکے ہیں، تو ہم کیا کر سکیں گے؟ اسی طرح فرعون جو تھا، فرعون کی قوم نے ظلم کیا، سرکشی کی، رب العالمین نے ان کو بھی غرق کر دی۔ بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چن چن کر، جس گھر میں پتہ چلتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، وہاں پر فرعون کے کارندے جاتے اور اس بچے کو قتل کر دیتے۔ ظلم اس حد تک بڑھا کہ اللہ رب العالمین نے پھر ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا فرعون۔ آج بھی کتنے ظلم ہو رہے ہیں میرے بچے۔ فلسطین کے اندر آپ دیکھیں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو رب العالمین انتقام لے گا، اس چیز کا ضرور لے گا میرے۔ لیکن مظلوموں کے ساتھ ساتھ عذابات رب العالمین کے ان پر بھی نازل ہوتے ہیں جو خاموش بیٹھے ہوتے ہیں میرے بھائی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، رب العالمین نے 2 فرشتے بھیجے، فلاں بستی پر جاؤ عذاب نازل کرو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس میں تو ایک بندہ ہے، نیک ہے، وہ ابھی بھی آپ کی عبادت میں مصروف ہے۔ رب العالمین نے کہا پہلے اس پر عذاب نازل کرو، پھر پوری قوم پر نازل کرو۔ وہ اپنی عبادت میں تو مصروف ہے، لیکن جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف نہیں بول رہا۔